الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ وقرآنہ اما بعد۔ تعارف قرآن کے سلسلے میں جن اہم بنیادی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں یہ بات بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق خود ارشاد فرمائی کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی شاعرانہ انداز میں اللہ نے نازل فرمایا۔ وما ہوا بقول شاعر کہہ کر اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ اب جب یہ شعر کی حیثیت سے یا شاعرانہ کلام نہیں ہے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ نثر کی کیفیت میں اور اس کی صورت میں اللہ نے نازل فرمایا، جبکہ کتاب کا بھی ایک اپنا اصول ہوتا ہے کہ کتاب کو مصنف اپنے طور پر ایک ترتیب کے ساتھ مرتب کرتا ہے۔ کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان ابواب کو جن مضامین کے تحت وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس طرح بیان کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو پروردگار عالم نے اس اصول کے مطابق بھی نازل نہیں فرمایا۔ جیسا کہ کوئی مصنف کی اپنی کوئی کتاب ہو جو تسلسل کے ساتھ اپنے ایک مضمون کو یا اپنے ایک نظریے کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مقالے کے طور پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ مقالہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مقالوں کو جمع کر کے مقالوں کا مجموعہ شائع کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس سے بھی پاک رکھا ہے، کیونکہ مقالے میں بھی ہوتا یوں ہے کہ رائٹر مصنف ایک مضمون کے تحت اپنا ایک مقالہ مکمل کرتا ہے۔ اب جب کہ یہ نہ شاعرانہ انداز میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی کتاب کے جو دنیا نے جو اصول بنائے ہیں اس اصول کے مطابق، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کو خطبے کی شکل میں نازل فرمایا ہے، یعنی مختصر خطبات کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو پیغام انسانوں تک پہنچانا ہوتا وہ اس کو پہنچایا۔ اگر کوئی کتاب مصنف کی ہوتی، انسان لکھتا تو ایک واقعے کا ذکر کر کے اس کو اپنی کتاب میں دوبارہ جگہ نہ دیتا، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعے آدم و ابلیس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 7 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے واقعے کو اللہ نے مختلف مقامات پر نازل فرمایا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ نہ کریں کہ معاذ اللہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے یا قرآن میں تکرار ہے۔ اللہ جب بیان کر رہا ہے تو اس کے پس منظر میں کوئی بات ہے۔ اللہ ایک ہی واقعے کو جب مختلف انداز میں یا مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے تو وہاں پر اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی اپنی ایک خاص خصوصیت ہے۔ لہذا اللہ نے اس کو خطبوں کے انداز میں نازل فرمایا، اور ہم چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ مختلف موقعوں پر مختلف آیات کو نازل فرماتا۔ چونکہ عرب میں اس زمانے میں 2 ہی چیزیں عوام میں بہت مشہور تھیں اور بہت زیادہ لوگ اس کے اہل فن تھے، ایک شاعری اور دوسری خطابت۔ اہل عرب میں بہت جید خطیب پیدا ہوا کرتے تھے۔
خطیب خطبہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور خطیب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو عوام تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک فن ہے، لیکن آج جس دور میں ہم اپنی قوم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری قوم میں اب خطبہ اور خطیب وہ افراد نہیں ہیں جو واقع میں اہل فن ہو۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو جو معلوم ہے وہ ڈائس پر کھڑے ہو کر بات کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خطبہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا ایک فن ہے، وہ اپنے ایک موضوع کے تحت بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں تک ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں، ہماری قوم میں قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر یار جنگ ایک عظیم الشان خطیب کے طور پر پیدا ہوئے۔ وہ گھنٹوں خطاب کرتے لیکن لوگ اکتاتے نہیں تھے، لوگ ان کی بات کو سنتے۔ اور خطاب میں ایک بات یہ ہوتی ہے خاص طور پر کہ خطیب جب اپنے خطبے کا آغاز کرتا ہے تو بہت جامع انداز میں، ایک پاورفل انداز میں بات کرتا ہے، درمیان میں پھر وہ ادھر ادھر کی بھی بات کرتا ہے اور اپنے مضمون کو طویل کرتا ہے، لیکن جب خطبے کا اختتام ہوتا ہے تب وہ پھر اپنی تقریر کو یا اپنے خطبے کو بہت جامعیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور اپنے اس پورے ٹائم پیریڈ میں وہ جو پیغام جو میسیج عوام تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بہت اثر انداز طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خطبہ۔ اور خطبے میں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کتاب لکھتے ہیں یا مضمون لکھتے ہیں، آپ اکیلے تنہا ہیں، آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ اپنے قلم سے آپ لکھتے چلے جائیں گے، تسلسل کے ساتھ لکھیں گے، واقعے کی تفصیلات لکھیں گے، آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن خطبہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خطاب جو مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب اور مخاطب یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور جو خطاب کر رہا ہے، یہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں تو یہ کوئی خطبہ نہیں ہوا۔ آپ خطیب کی بات کو سمجھیں، خطیب آپ کے ذہن کو سمجھ کر بات کرے کہ آپ تک وہ پیغام وہ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اور خطبے میں یہ بھی ایک ہوتا ہے تحریر کے مخالف میں کہ جب آپ تحریر لکھتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا، لیکن خطیب کے پیش نظر سامعین ہوتے ہیں، اور وہ تحویل خطاب بھی کرتا ہے۔ تحویل خطاب سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں کی بات کرتے کرتے دنیا کے کسی بھی کونے کی بات کرے گا، وہ کسی کو بھی مخاطب کر دے گا جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ ان کو چیلنج کرے گا، ان سے بات کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک فن خطابت ہے۔ آج ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ایک ہے پروگرام ہے، کرنا ہے، کر لیے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، بلکہ اس کی باضابطہ تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی قوم میں خطبہ اور خطیب حضرات کو پیدا کریں، ورنہ اگر یہی حال رہے گا تو آج آپ کے سامنے ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتا ہے، خطیب بھی سمجھتا ہے، مقرر بھی سمجھتا ہے، واعظ بھی سمجھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے واعظ، خطاب، تقریر، پھر یہ تینوں الگ ہیں اپنی جگہ۔ جیسا غزل الگ ہے، قصیدہ الگ ہے، نعت الگ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک فن ہے۔ اللہ نے اس انداز ہی سے خطاب کے انداز میں سورتوں کو نازل فرمایا۔ اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں سورہ بقرہ، قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ ابتدا کی جو آیات ہیں بہت اثر انداز ہیں، بہت پاورفل ہے۔ اللہ نے ابتدا میں بنی نوع انسانوں کے 3 اہم زمروں کا ذکر کر دیا۔ اہل ایمان کا بھی ذکر ہو گیا، اہل کفر کا بھی ذکر فرماتا ہے، پھر اہل نفاق کا بھی ذکر۔ اور یہ 3 ہی قسم کے لوگ دنیا میں بستے ہیں، یا تو مومن ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے، یا منافق ہوتا ہے۔ پھر درمیان میں اللہ نے بہت سے احکامات کو بیان کیے، بہت کچھ اللہ نے کلام کیا۔ پھر جب سورہ بقرہ کا اللہ اختتام کرتا ہے تو پھر بہت ہی پرزور انداز میں کرتا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ دراصل ایک قطبوں کی کیفیت اور اس کی صورت ہے جو اللہ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم تعارف قرآن میں اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو آج ہمارے پاس ہے کتابی شکل میں، یہ کب ترتیب دیا گیا اس کو، کب اس کی تدوین ہوئی اور کب سے یہ ہمارے پاس اس انداز میں ہے؟ پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن مجید کا نزول الگ ہے اور ترتیب الگ ہے۔ اب اگر آپ نزول قرآن کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے آج کے دور میں۔ مثال کے طور پر جو ابتدائی قرآن اللہ نے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا بہت زیادہ حصہ آپ کو آخر کے پاروں میں ملے گا۔ اب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی سورت نظر آتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے ہیں تب اللہ نے نازل فرمائی، تو نزول کے اعتبار سے اس کا زمانہ وسط ہے، اور اس میں بعض آیات تو وہ ہیں جو بالکل آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ترتیب الگ ہے، نزول الگ ہے۔ نزول میں پہلے کیا نازل کیا اللہ نے؟ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اب یہ سورہ الق کی 5 آیتیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ 30ویں پارے میں ملتی ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں نزول کے اعتبار سے وہ پہلے ہونی تھی، لیکن ہمیں کب نظر آتی ہے؟ وہ 30ویں پارے میں، قرآن کے آخری حصے میں۔ آخر یہ ترتیب کس نے کی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انا علینا جمعہ وقرآنا اللہ کا ارشاد مبارک ہے، یعنی ہم ہی اس کو جمع کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر ہیں، اس میں کسی بھی انسان بشر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ نے حضور سے کہا کہ ایسی ترتیب دیں، آپ نے ایسے ہی ترتیب دی۔ اس میں نہ کوئی گرامر کا کوئی اصول کو اپنایا گیا، نہ کوئی چیز کو اس میں دنیاوی جو لوازمہ ایک کتاب کی صورت میں ہوتا ہے خطاً اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ نے جیسا چاہا، اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ نے ایسے ہی ترتیب دیا۔ اب ہم آج عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور یہ جب سے ہے۔ دیکھیے تدوین و ترتیب تو ایک ہی مرتبہ ہو گئی۔ ترتیب کب ہوئی؟ حضور کی حیات مبارکہ میں جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کے مطابق ترتیب ہو گئی۔ اس میں کوئی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس میں نزول کا خیال رکھا گیا، نہ اس میں حالات و واقعات کا خیال رکھا گیا، یہ بس اللہ نے حضور سے اس طرح ترتیب کرائی۔ اس سلسلے میں یہ ترتیب چونکہ حضور کے زمانے میں ہو گئی ہے، اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے، ہم یہ باتیں بہت بیسک چیزیں ہیں قرآن سے متعلق، ہم اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں، اس میں کوئی ہم شک و شبہ نہ کریں۔ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان تھا تو اس رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے۔ تو یہ جو دور ہو رہا ہے تو یہ اسی ترتیب کے تحت ہو رہا ہے، نزول کی ترتیب کے ساتھ نہیں یا کوئی اور نئی ترتیب کے ساتھ نہیں۔ ایسے ہی جیسا آج ہمارے پاس ہے
اسی ترتیب سے دور ہوا ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ پہلے جو قرآن کی تدوین ہوئی ہے اس کے 3 تاریخی حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ ترتیب طے ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ جیسا آج ہم 2 اٹوں کی جلد میں جو قرآن دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں تھا۔ پھر کیسے تھا؟ سینوں میں محفوظ تھا، حفاظ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یاد دلاتے، اصحاب خود حفظ کرتے اور وہ دوسروں کو حفظ کراتے۔ تو گویا اسی ترتیب کے ساتھ پہلے کہاں محفوظ ہے؟ سینوں میں محفوظ ہے۔ اب بعض اصحاب یا بعض موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت بھی کروائی ہے، چند آیات دکھائے، چند صورتیں لکھائی، تو وہ کبھی جانور کی کھال پر ہوتی یا پتوں پر یا پتھروں پر ہوتی، لیکن یہ جو بک کی شکل ہے یہ نہیں تھی۔ بک کی شکل کہاں تھی؟ بک کی شکل قرآن دل میں تھی۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں اکثریت بہت زیادہ حفاظ کی تھی۔ اب اصحاب رسول کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایک انسان قرآن یاد کر رہا ہے، جنگ میں شریک ہو رہا ہے، شہید ہو جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ قرآن ضائع ہو جائے۔ حفاظ ختم تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا تمام مسلمانوں کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک کتابی شکل دے دیں۔ یہ جو ترتیب ہے اب یہ ترتیب کو تدوین میں بدل دیں، ایک بک کی شکل میں بدل دیں۔ اب آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صاف انکار کر دیا، اور آپ کا یہ استدلال رہا، آپ نے فرمایا یہ جو کام ہے کہ ایک بک کی شکل میں قرآن کو تدوین کیا جائے، میں کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو حضور نے نہیں کیا وہ ابوبکر کرنے تیار نہیں۔ آپ صاف انکار کر دیے۔ وقت گزرا، اصحاب رسول میں تشویش بڑھی، تو آپ کو اس کی افادیت کے متعلق بات کی گئی، بتایا گیا کہ آپ کی بات اپنی جگہ سچ ہے کہ حضور نے اس کو کتابی شکل نہیں دی، لیکن اگر ہم اس کو محفوظ نہیں کریں گے آج کے دور میں کتابی انداز میں، تو گویا یہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ جب پریشر بہت زیادہ آپ پر ہوا اور لوگوں نے آپ سے اس بات کی بہت زیادہ درخواست کی، تب جا کر آخر میں آپ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حفاظ اصحاب رسول ہیں تمام، اور کاتبان وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کی کتابت کا کام کرتے تھے، ان کو تمام کو جمع کر کے ایک کمیٹی، ایک باڈی بنائی، اور ان سے کہا کہ اب آپ کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کریں۔ تو پہلی مرتبہ قرآن کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جمع کیا گیا، لیکن اس کو عوام تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ صرف ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا، اور اس پر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیے، تمام نے اس پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ ایک کتابی شکل میں قرآن جمع کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ابوبکر صدیق کا دور خلافت ختم ہو گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہو گیا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ کی دور خلافت میں ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا، وہ یہ کہ اب آپ دیکھیں ہر زبان کے مختلف بولیاں ہوتی ہیں۔ جیسا ہم اردو بولتے ہیں، ہم دکن سے ہیں، ہماری اردو دکن کی اردو بہت الگ ہوتی ہے، ہم کیکو نکو یہ بات ہماری بولی میں ہے، لیکن آپ دہلی لکھنؤ کے اہل جو اردو ہیں ان کی زبان مختلف ہوگی، وہ ہاں کہیں گے، نہیں کہیں گے، ایک لہجہ مختلف ہوتا ہے۔
ہر زبان کے کئی لہجے ہوتے ہیں. اب عربی زبان کے بھی مختلف لہجے تھے اس زمانے میں. اب ہر کوئی اپنے لہجے سے پڑھتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مصر کے افراد جو اہل عرب ہیں وہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں آیا جنہ، جنت مثال کے طور. اب وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ پڑھتے ہیں گنا. جنہ کو پڑھتے ہیں گنا. سورہ فتح ہے، سورہ نصر ہے، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء ہے تو اس کو جیم کو بدل دیتے ہیں گاف سے. اسی طرح سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ قاف کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، خدام کو ادام کہتے ہیں، گودام کہتے ہیں. اس طرح سے ہر زبان کے اندر عربی میں مختلف لہجے تھے. اب ہوا یہ کہ ہر کوئی اپنے لہجے میں پڑھنے لگا قرآن. اب پڑھنا تو اپنی جگہ رہا، اب وہ لکھنے بھی لگے اپنے لہجے میں. تو اب ایک مسئلہ سامنے آیا، اگر ایسا ہوگا تو سب کا قرآن الگ ہو جائے گا کتابت کی صورت میں. معاذ اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ لکھ لے گا یہ کچھ لکھ لے گا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہود و نصارہ کٹر دشمن ہیں مسلمانوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1450 سال پہلے دیا وہی قرآن آج تک من و عن ہے. زیر زبر کا فرق بھی وہ خود نہیں مانتے. ہاں بس وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن کتاب کی جو اتھینٹک جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو یہ مانتے ہیں. اب کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ آ گیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے لگا. اور آج بھی اس لہجوں کے قرآن کے 7 قرات کہا جاتا ہے، 7 لہجوں کو محفوظ ہے ابھی آج بھی. ایک فن کے طور پر، علم کے طور پر لوگوں کو اس کو تعلیم دی جاتی ہے. جیسے ہم توحا پڑھتے ہیں، اب جو دوسری قرات ہے اس میں پا یعنی جو توئے ہم جس کو کہتے ہیں وہ تے کے تے پڑھا جاتا ہے، تاہا پڑھا جاتا ہے. تو یہ بہت باریک چیزیں ہیں. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم اس کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ اس وقت یہ پیچیدگیاں پیدا ہونے لگی. تب تمام نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ جو مختلف لہجوں میں قرآن آ رہا ہے یا مختلف لہجوں میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں یا اپنے طور پر محفوظ کر رہے ہیں، آپ اس کو ختم کر کے اس کو ایک لہجے میں جمع کر دیں. تب اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب کے اتفاق و اتحاد پر قرآن مجید لہجے قریش میں جمع کیا. اہل قریش کی عربی جو انداز میں اس زمانے میں تھی اسی انداز سے قرآن کو جمع کیا گیا، جو الحمدللہ آج تک اسی لہجے قریش میں قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے. اور لہجے قریش میں کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مجلد یعنی بک کی شکل دی اور 5 قرآن کی کاپیز بنائی اس زمانے میں. ایک خود آپ اپنے پاس رکھے، دوسرا آپ نے بصرہ روانہ کیا، تیسرا یمن کو، یعنی چونکہ حضرت عثمان کے زمانے تک یہ جب کام ہو رہا ہے تو آپ غور کریں کہ حضور کو پردہ فرمائے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 25 سال کے بعد میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب تمام نے اتفاق کیا اور اس کی 5 جلدیں بنی گئی، جو ایک معنوں میں سرکاری طور پر ان افراد کو پہنچائی گئی جو دور دراز یعنی بصرہ عراق میں ہے، یمن ہے، بحرین ہے، مدینہ منورہ میں سرکاری محکموں میں اس قرآن کو جمع کرا دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ اب قرآن کی جو تعلیم ہوگی، حفظ کی ہو یا تربیت کی ہو، جو کچھ بھی قرآن سے متعلق ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ لہجے قریش میں ہوگی. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قرآن جو مدینہ منورہ میں تھا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو محفوظ تھا وہ آج بھی استنبول میں ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ چونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبائیوں نے گھیر لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور جب آپ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ غور کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ آپ نے قرآن کو ایک لہجے قریش میں محفوظ کیا، اور جس وقت آپ پر حملہ کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی تلاوت آپ فرما رہے تھے، اور سورہ بقرہ کی آپ یوں سمجھ لیں پہلے پارے کی آخری آیت فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپ قرات کر رہے تھے، اس وقت آپ پر وار کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ نے اس وار کو روکنے کی کوشش کی تو ان کی یہ انگلیاں کٹ گئیں، تو ان کا خون اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے اس قرآن پر گرے۔ آج بھی اگر اللہ ہمیں کبھی موقع دیا تو آپ استنبول میں میوزیم میں وہ قرآن دیکھ سکتے ہیں۔ اس قرآن پر حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ کے قرآن کے نشانات دھبے آلود ہیں، وہ قرآن محفوظ ہے۔ بہرحال برسر تذکرہ یہ بات آ گئی تو میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ وہ قرآن جو پہلا کتابی شکل میں جمع ہوا حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ محفوظ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اہم بات، تدوین ہو گئی۔ آپ یاد رکھیے تدوین سب سے پہلے تو کب ہوئی؟ خود حضور کے زمانے میں ہوئی، کتابی شکل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کتابی شکل اس کو دی، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہجے قریش میں اس کو جمع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی سے لے کر آج تک اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے پرنٹرز ہیں، کہاں کہاں قرآن پرنٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی ایک آیت ادھر یا ادھر نہیں، مکمل طور پر ویسا ہی قرآن ملے گا آپ کو ساری دنیا میں۔ اور ساری دنیا اسلام کی دشمنی میں یہ کوشش کرتے رہ گئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آج تک نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اب یہ جو ترتیب ہے ہمارے پاس آج 30 پاروں کی، یہ 30 پاروں کی ترتیب، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کب 30 پاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، کسی کے پاس اس کی کوئی حتمی دلیل نہیں ہے۔ بس ایک خیاس ہے کہ کسی کے پاس ایک بک کی شکل میں جب قرآن تھا تو انہوں نے 30 پاروں کے 30 پیجز پر قرآن کو تقسیم کر دیا اور 30 پارے بنا دیے۔ تو یہ 30 پاروں کی کوئی اس کی وہ نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی علمی انداز سے کوئی اس میں کوئی خاص اہتمام کیا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بات، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتی ہے، لیکن جب ہم پاروں کی ترتیب دیکھتے ہیں تو اس میں ٹاپک کا لحاظ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ صورتوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ ایک سورہ حجر ہے، غالباً ایک آیت ایک پارے میں ہے تو باقی کی صورت پورے دوسرے پارے میں ہے، تو اس طرح کہیں کچھ سورے ہیں کہیں کچھ سورے ہیں۔ پھر حضور کے زمانے میں کیا ترتیب تھی؟ جب پاروں کی ترتیب نہیں تھی تو کیا ترتیب تھی؟ تو آپ غور کریں، کتنی دیکھیے آپ حکیمانہ ترتیب ہے، کتنی غیر معمولی ترتیب ہے۔ قرآن مجید 7 منزلوں میں منقسم تھا، منزل کہتے ہیں، 7 منزل تھیں۔ اب اس منزلوں میں آپ دیکھیں کہ پورا قرآن 7 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ ترتیب بھی دیکھیں، آپ کتنی علمی اور کتنی غیر معمولی حکیمانہ انداز میں ترتیب ہے۔ پہلی منزل میں 3 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ترتیب میں دوسری جو منزل ہوگی اس کو 5 صورتوں پر مشتمل کیا گیا. پھر اس کے بعد 7. دیکھیے آپ اعداد بھی کاؤنٹ کریے, 3 5 7 9 11 13, اس کے بعد 65 صورتیں. 65 آخر کی صورتوں کی ایک منزل. کتنی منزلیں ہوئی؟ 7 منزلیں. اب دیکھیے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اصحاب رسول جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کا ایک معمول تھا, ان کی ایک روزمرہ روٹین لائف تھی ان تمام کی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ان کا ایک معمول ہوتا کہ وہ روزانہ جب قیام اللیل فرماتے, جس کو ہم تہجد بھی کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں, تو وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے. اب آپ دیکھیں, تصور کریں کیا ہوگا روز ایک منزل پڑھنے سے. ایک ہفتے میں ایک قرآن, آج ایک منزل, کل ایک منزل, پھر ایک منزل, 7 دن 7 منازل, پورا قرآن مکمل. ایک ہفتے کی ایک روٹین ہو گئی کہ پورا قرآن پڑھ لیتے. یہ ترتیب حضور کے زمانے میں تھی, اصحاب رسول کے زمانے میں تھی, اور بہت زبردست آج بھی موجود ہے قرآن میں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس پہ آپ کو وہ نشانات ملیں گے منزل کے, تو آپ کوشش کریں کہ اس انداز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیں کہ عدد بھی کتنے عظیم ہیں, 3 5 7 9 11 13 65. یہ بڑی حکیمانہ اس کی ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے. اب لیکن یہ جو 30 پاروں کی ترتیب ہے, نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, نہ آپ کے اصحاب نے کی, نہ خلفائے راشدین نے کی. یہ بات کے دور میں کب کہاں ہوئی واللہ عالم. اب اس کے بعد ایک چیز ہے قرآن میں, وہ ہے رکوع. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے, 286 آیات ہیں. تب اس میں کیا کیے ہیں, رکوع میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. اب یہ دیکھیے آپ پورے قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں, سورۃ العصر, سورۃ النصر, سورۃ الکوثر. یہ 3 ہی صورتیں ہیں قرآن میں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. اس کے علاوہ ماباقی کچھ 5 4 7 9 11 13. بہرحال آخر میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے, 286 آیتوں پر مشتمل ہے. اب ایک آدمی ایک سورت جب 286 آیات سورہ بقرہ کے پڑھنا چاہے گا نماز میں خاص طور پر, کتنا ٹائم ہو جائے گا سوچیے آپ. تقریباً آج یہ جو پاروں کی ترتیب ہے اس پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریب جو ہے 3 پاروں سے زائد ہو جاتا ہے سورہ بقرہ. کون ٹھہرے گا ایک رکعت میں, بتائیے آپ. اس سہولت کے لیے کیا کیا گیا, اس کو رکوع میں تقسیم کیا گیا. البتہ رکوعوں میں تقسیم کرنے میں بڑی احتیاط برتی گئی کہ ایک مضمون, ایک ٹاپک پوری ہو جائے. رکوع کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم حالت نماز میں رکوع کرتے ہیں. وہ رکوع کیوں کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ ایک رکوع پر رکوع کرنا ہے, ایک ٹاپک ہے. اللہ رب العزت ایک بات کر رہا ہے, ہم درمیان میں اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے. یہ آج کی ہماری نماز ہے, معاف فرمانا. ایسا نہیں ہے, ایک موضوع ہے, ایک بات ہے. دیکھیے آپ, اب ہم زبان سے واقف نہیں ہیں, یہ مسئلہ الگ ہے, لیکن اس کے اپنے کچھ اصول ہیں, اس کے اپنے کچھ اس کی حقیقت ہے. ٹاپک پوری نہیں ہوتی ہم رکوع کر لیتے ہیں, گویا نہ ہم ادھر کی بات پوری کر رہے ہیں نہ ادھر کی بات پوری کر رہے ہیں. لہذا یہ ہوا کب؟ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا سب سے بدترین شخص ہے. وہ تاریخ اسلام شرمندہ ہے اس کی تمام حرکات, اس کے کارناموں پر. بدنام زمانہ ہے, تاریخ اسلام کا سب سے بدنام اور سب سے خراب اگر کوئی ہے حجاج بن یوسف. لیکن اس نے یہ ایک اچھا کام کیا. کیا کیا؟ قرآن کے سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کر دیا, تو تاکہ رکوع میں کیا ہوتا ہے, ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے. بعض جگہ ہاں البتہ ایسا ہوا ہے کہ آدھا موضوع آدھے رکوع میں رہ گیا, آدھا موضوع دوسرے رکوع میں رہ گیا.
لیکن اس میں بہت کوششیں کی گئی ہیں، لیکن بہت حد تک اگر کوئی اس کا انکار بھی کر دے تو معاذ اللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ عوام کی سہولت کے لیے اس کو اس طرح ترتیب دیا گیا۔ یہ رکوع ہو گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن مجید میں جیسا اللہ کے رسول کی زمانے میں منزلوں کا معاملہ ہے، اگر آپ چاہیں تو منزل کے طور پر روزانہ ایک ایک منزل کی قرات کریں، یا آج کے دور کے مطابق اگر ہم 1-2 رکوع یا 4 رکوع بھی پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت غنیمت ہے۔ اب یہ صورتیں دیکھیے آپ، سورۃ النصر، سورۃ الفتح، سورۃ النصر، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر، 3 آیتوں پر ہے۔ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ نے حضور سے کہا اور حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ، یہ جو زیر زبر ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تشدید ہے، یہ بھی حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے، اس سے پہلے نہیں تھے، حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر سین لکھتے ہیں، ہم شین لکھتے ہیں، سین پر نقطے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب ان کی زبان تھی تو وہ سین بھی سمجھ سکتے تھے، شین بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن بعد میں جب چونکہ عرب سے عجم میں آ گیا اسلام، اب ان کی سہولت کے لیے نقطے بھی لگائے گئے، بے کا نقطہ بھی لگا، تے کے نقطے بھی لگے، سے کے نقطے بھی لگے، شین کے نقطے بھی لگے، بہرحال نقطے اور اعراب اس میں پھر اضافہ کیا گیا، لیکن اس اضافے سے معاذ اللہ قرآن پر کوئی حرف نہیں پڑا۔ تو یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ تدوین ترتیب قرآن کی اس انداز میں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض ہمارے پاس دین کو پہنچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اگر اس کو دلیل مانتے ہیں، اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو ایک بک کی شکل میں مت پڑھیے۔ کیوں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق نے خود پہلے اعتراض کیا۔ تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں زمانے کے ساتھ اس میں آپ کو اصول پر رہتے ہوئے اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں جو جب نہیں تھا وہ بدعت، تو پھر اب آپ سوچ لیں قرآن کیسا پڑھیں گے؟ نقطے نکال کر پڑھیے، اعراب نکال کر پڑھیے، بک کی شکل میں مت پڑھیے، پاروں کی شکل میں مت پڑھیے، رکوع کی شکل میں مت پڑھیے۔ کیا کوئی پڑھ سکتا ہے بتائیے؟ تو ہر چیز پر یہ کہہ دینا اور لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو کم علمی میں یہ گمراہ کرنا کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ اصول ہے تو پھر آپ کے لیے ایک دعوت فکر ہے آپ کو کہ آپ پھر قرآن کیسا پڑھیں گے۔ تو آپ کبھی قرآن یا دین سمجھنا ہے تو بہت اطمینان سے سمجھیں اور حالات کو آپ پیش نظر رکھیں کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہمیں کس طرح اس زمانے کے تحت دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ 1400 سال پہلے کا خیال کر کے بات کریں گے تو ممکن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہمارا یہ ہے، خود کی زندگی کے لیے موبائل فون بھی ضروری ہے، ہمیں وائی فائی بھی ضروری ہے، کار بھی ضروری ہے، پلین بھی ضروری ہے، فلیٹ بھی ضروری ہے، اچھی غذائیں بھی ضروری ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے، چھوڑ دو پھر بدعت ہے۔ اپنی باری آئی تو سب جائز، کوئی بات دوسری اگر آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر شرک اور بدعت پر میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ ترتیب قرآن میں آج کے ہم تعارف قرآن کے سلسلے میں اپنے ذہن میں چند باتوں کو محفوظ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ ترتیب جو قرآن کی ہے یہ اللہ کے منشا کے مطابق ہے۔ دوم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں جمع کی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لہجے میں قرآن کو جمع کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور پر ہم مہدویوں کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ ہم اس پر کبھی بھی قرآن پر کلام نہ کریں۔
چونکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اس قرآن کو ہی قرآن کہا ہے۔ معاذ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ تم یہ ترتیب یہ غلط ہے یا یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے متعلق جو لوگوں کے اذہان میں بعض لوگوں نے غلط نظریے کو پیش کر دیا، مثال کے طور پر کہا گیا کہ قرآن کی 500 آیات منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ عالم اسلام میں چھیڑ دیا گیا، قرآن میں تکرار ہے کہہ دیا گیا، ایسے کچھ چیزیں تھیں جو قرآن میں کہ حرف زائد ہے۔ یہ دراصل کیا کیا گیا، یہ کہہ کر قرآن کو معاذ اللہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مہدی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کر دیا۔ دیکھیے آپ، ایک چھوٹی سی بات ہے، بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ منسوخ آیت اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بھائی اللہ نے یہ آیت نازل کی پھر یہ منسوخ کر دیے، اب آپ دیکھیں یہ ایک جملے میں کہاں کہاں کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آدمی کا اسٹیٹمنٹ کب چینج ہوتا ہے؟ آج میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا، کل وقت بدلے گا تو میں اپنا اسٹیٹمنٹ اگر چینج کر رہا ہوں تو میرا کوئی مفاد ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میری عقل کمزور ہے، جب سمجھ میں نہیں آیا اب سمجھ میں آیا۔ اسٹیٹمنٹ جیسے ہی آدمی کا چینج ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ارے جب کچھ بولتے اب کچھ بولتے، کوئی بھروسہ نہیں ہے بات کا۔ موٹے الفاظ میں ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے کبھی کچھ بولتے نہ کبھی کچھ بولتے، اگر ہم اپنے حیدرآبادی انداز میں بولیں تو معاذ اللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی پھر منسوخ کر دیا تو نعوذ باللہ واللہ بکل شیء علیم پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ آج یہ ضرورت ہے کل یہ ضرورت ہے؟ تو گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اللہ کی شان میں، اس کی صفت علمیت میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام کا یہ کرم ہے، آپ کا یہ احسان ہے امت محمدیہ پر کہ آپ نے کہا نہیں، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اور پھر اسی طرح تکرار بھی ہو جائے۔ ایک منسوخ کو آج آپ سمجھ لیں کہ منسوخ اگر مان لیتے ہیں تو گویا یہ قرآن میں عیب ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کہوں گا یہ آیت منسوخ ہے، میرا مد مقابل کہے گا یہ آیت منسوخ ہے، آخر میں بچ جائے گا کیا کہ پورا قرآن منسوخ ہو جائے گا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ بڑی غیر محسوس طریقے سے اس قرآن کو کمزور کرنے کی یہ سازش ہے۔ مہدی علیہ السلام نے اس کو بچایا ہے، محفوظ کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے علمی طور پر کہ مہدی علیہ السلام نے جو بات کی ہے یہ 850 ہجری کے بعد کی مان لیتے ہیں، 900 ہجری کی بات مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ 843 سے آپ 847 سے 910 آپ کا وقت ہے، تو آپ مان لیں 900 ہجری کا۔ آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے، جو مفسرین گزرے ہیں عالم اسلام میں، مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ تک قرآن کے یہ بہت ڈیبیٹس ہوئے ہیں، بہت مناظرے ہوئے، بہت سی تصانیف لکھی گئی کہ یہ منسوخ ہے، کوئی بولا وہ منسوخ ہے، ایک علمی ماحول گرم رکھا گیا۔ لیکن پہلی مرتبہ روئے زمین پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب آپ تاریخ کو پھر پڑھیں 900 ہجری کے بعد۔ اب 900 ہجری کے بعد میں علماء اسلام، عالم اسلام میں یہ بات پہنچی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، مہدی علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، فرات تک گئے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے جو بات، جو پیغام پہنچایا ہے ساری دنیا میں پہنچا ہے اس وقت۔ ہم نہیں جانتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ہم اندھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا اندھی ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ بہرحال ہوا کیا، 900 ہجری کے بعد جب اہل علم اس سلسلے میں بات کرنے لگے، میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ 900 ہجری کے بعد اب علماء اس فن میں آگے آئے اور کہنے لگے کہ 500 سے کیا کیے، بعد میں اس کو 450 کرے، پھر 400 کرے، ایسا کرتے کرتے کم کرے۔ حالیہ عرصے میں مصر کے مفتی اعظم ہیں، مفتی جمہوریہ مصر، مفتی علی جمعہ ان کا نام ہے، ابھی بھی وہ بقید حیات ہیں، اور مصر کے جامعۃ الازہر کے وہ یوں سمجھ لیں کہ چیف جسٹس کا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب اسی موضوع پر ترتیب دی، اور انہوں نے پورے علمی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ تو اصل اس کا صحرا کدھر جائے گا؟ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام۔ آج علماء اب آ رہے ہیں دنیا میں، یعنی 900 ہجری کے بعد آئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں مفتی علی جمعہ نے اس پر بہت بڑا علمی کام کیا ہے۔ ان کی کتاب کی شکل موجود ہے، کتابی شکل میں، آج بھی دنیا عرب میں اس کو لوگ بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں جو تعارف قرآن کے سلسلے میں ہیں ہم اپنے اذہان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ بند کر دی، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آج کل موجود